بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، اس ویڈیو کو بنانے کا بنیادی مقصد آپ لوگوں کے ساتھ پروڈکٹ ہنٹنگ کے متعلق تھوڑی سی معلومات میرے پاس ہیں وہ شیئر کرنا ہے کہ پروڈکٹ کو کیسے ہنٹ کیا جاتا ہے۔ اس دفعہ میں نے ذرا کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو اردو میں کچھ نہ کچھ لکھ کر بتایا جائے۔ لاسٹ ٹائم میری پریزنٹیشن انگلش میں تھی، اس دفعہ میں نے کہا چلو کچھ نہ کچھ اردو میں لکھا جائے تاکہ ایک نئے طریقے سے پریزنٹیشن تیار کی جائے۔ تو یہ ورچوئل اسسٹنٹ کی جو دوسری کلاس ہے وہ میری کل ہے۔ آج فرائیڈے ہے، سیٹرڈے کو میری کلاس ہوتی ہے، تو کل تو جو ہمیں پتہ چلنا ہے وہ تو چلنا ہی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا بہت اس سے پہلے آپ لوگوں کی بھی آج یا کل ہوگی، تو اس سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ نالج شیئر کر دیا جائے۔ امیزون پر بزنس کے لیے سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ پروڈکٹ کی تلاش ہوتی ہے، پروڈکٹ کو ہنٹ کرنا ہوتا ہے۔ امیزون پر آپ کا سارا کاروبار اس پروڈکٹ پر منحصر ہوتا ہے، یا اس کا انحصار اس پروڈکٹ پر ہوتا ہے جو آپ بیچ رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کا امیر ترین شخص وارن بفیٹ، جسے اسٹاک ایکسچینج میں بادشاہ کی حیثیت حاصل ہے، اس نے اپنے ایک دفعہ انٹرویو میں بہت ہی خوبصورت بات کہی تھی۔ اس نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ منافع کا سارا دار و مدار جو ہے وہ خرید پر ہوتا ہے۔ ایک شخص جتنی محنت اسٹاک کو بیچنے میں کرتا ہے، اتنی محنت خریدنے پر کرتا ہے تو اسے اچھا منافع مل جاتا ہے۔ یہی اصول امیزون پر بزنس کرنے کے حوالے سے بھی استعمال ہوتا ہے کہ ایک پروڈکٹ بیچنے والا جتنی محنت پروڈکٹ کو بیچنے میں کرتا ہے، اتنی محنت ایک اچھی پروڈکٹ کی تلاش میں کر دے تو اس پروڈکٹ سے اچھا منافع کمایا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے امیزون پر وہ ایک پروڈکٹ کی تلاش ہے، پروڈکٹ کو ہنٹ کرنا وہ سب سے اہم ہے، کیونکہ آپ کی سیلنگ تبھی ہوگی اگر آپ ایک اچھا پروڈکٹ چوز کریں گے۔ جس طرح منافع کا دار و مدار خرید پر ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی امیزون پروڈکٹ بیچنے کا سارا دار و مدار پروڈکٹ کی مانگ پر ہوتا ہے۔ اس کی طلب جتنی زیادہ ہوگی، اس کی ڈیمانڈ اس پروڈکٹ کی جتنی زیادہ ہوگی، اتنا ہی اس پروڈکٹ کے بکنے کے چانسز زیادہ ہوں گے۔ تو انیبلر ورچوئل اسسٹنٹ کورس کی دوسری کلاس میں طالب علموں کو پروڈکٹ کی تلاش اور اس کے مختلف پہلوؤں کے متعلق آگاہی دی گئی۔ یہ ایک آدھ کلاس ایسی ہے جو کل کسی نے لی بھی ہے، تو یہ میں نے اس تناظر میں یہ چیز لکھی ہے۔ تو اس مضمون میں آپ کو چیدہ باتیں ایسی بتاؤں گا جو اس کلاس میں بتائی گئی تھیں۔ تو بنیادی طور پر میں نے یہ کلاس لی نہیں ہے، ایک میری پرسیپشن ہے اس چیز کے بارے میں، کیونکہ کلاس اگر میں لیتا تو ڈیفینیٹلی میں آپ کو زیادہ بہتر بتا سکتا۔ تو یہ میں نے خود ہی ایک ایزیوم کی ہے، جو پریزنٹیشن ہمیں ملی ہے اس سے میں نے ایزیوم کر کے ایک چیز بنائی ہے۔ قسم سے میں نے بالکل وہ کوئی میرے پاس ویڈیو ایسی نہیں ہے یہ پروڈکٹ ہنٹنگ کے متعلق، ویسے یوٹیوب وغیرہ پر دیکھی ہوں گی، مگر ایسی نہیں آئی جیسے یعنی کہ کل کیا ہوگا اس کے متعلق مجھے بالکل بھی علم نہیں ہے۔ یہ میں نے یعنی کہ میری پرسیپشن ہے کہ ایسا ہوگا، اب وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں آپ کو 7 سٹیپس بتاؤں گا، ایسے 7 اقدامات، 7 مراحل ہیں پروڈکٹ کو لانچ کرنے کے امیزون پہ۔ تو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے، پہلے میں وہ 7 سٹیپ آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیسے لانچنگ ہوتی ہے پروڈکٹ کی۔ سب سے پہلی بات جو بیان کی گئی کہ پروڈکٹ کے متعلق اچھی طرح چھان بین اور تحقیق بہت ضروری ہے۔ پروڈکٹ کو پہلے تلاش کرنا، اس کو چھان بین اور تحقیق کرنی بہت ضروری ہے۔ دوسرا بات یہ بتائی گئی کہ پروڈکٹ کہاں سے خریدی جائے گی اور کیسے امیزون کے ویئر ہاؤس میں پہنچائی جائے گی۔ موسٹ آف دا ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ چائنا سے پروڈکٹس کو بائی کر کے پھر ادھر سے ہی امیزون کے ویئر ہاؤس میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ تیسری بات، اس پروڈکٹ کی فہرستیں کیسے بنائی جائیں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ بھی اب آپ کو سیکھنی ہے۔ چوتھی بات جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ اس پروڈکٹ کے متعلق جو آرڈر آئے گا، اس آرڈر کو آپ کیسے مینیج کریں گے ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ، اور جو کسٹمر اس پروڈکٹ کو خریدے گا اس کے ساتھ کیسے کورسپونڈنس کی جائے گی اس کسٹمر کے ساتھ۔ یہ چوتھا سٹیپ ہے۔ 5واں سٹیپ جو ہے پروڈکٹ کے متعلق وہ یہ کہ اگر اس پروڈکٹ کے متعلق اگر کوئی کیس آ جاتا ہے یا اس کے متعلق کوئی رپورٹ آ جاتی ہے تو اس رپورٹ کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، یہ بھی ورچوئل اسسٹنٹ کا کام ہے۔ تو اس پروڈکٹ کو کس طرح سے لانچ کیا جائے اور اس پروڈکٹ کی رینکنگ کو کن ٹولز کی مدد سے بہتر کیا جائے، یہ چھٹا سٹیپ ہے۔ اس پروڈکٹ کے متعلق کیسے امیزون پر اشتہارات دیے جائیں، یہ لاسٹ سٹیپ ہے۔
تو اوپر بیان کی گئے 7 مراحل سے گزر کر آپ کسی بھی پروڈکٹ کو امیزون پر لانچ کر سکتے ہیں. اب میں یہ جو سٹیپس آپ کو بتائے ہیں میں آپ کو سلولی اینڈ گریجولی ان کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے پروڈکٹ ہنٹنگ میں وہ ہوتا ہے پروڈکٹ کی تلاش، چھان بین اور تحقیق کا مرحلہ. یہ بڑا امپورٹنٹ مرحلہ ہوتا ہے. اسی پر آپ کی سیلنگ جو ہے وہ اسی پر بیس کر رہی ہوتی ہے. امیزون پر پروڈکٹ بیچنے کے لیے پروڈکٹ کی تلاش، اچھی طرح چھان بین اور تحقیق بہت ضروری ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھی پروڈکٹ کہتے کسے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اچھی پروڈکٹ کسے کہتے ہیں. اچھی پروڈکٹ وہ ہوتی ہے جس کی امیزون پر بہت زیادہ مانگ یا طلب ہو، ڈیمانڈ جس کی زیادہ ہو. جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو وہی پروڈکٹ جو ہے وہ جلدی سیل ہوگی. تو اس پروڈکٹ کے حوالے سے بہت زیادہ کمپٹیشن نہ ہو اور نہ ہی اس پروڈکٹ کے بہت زیادہ کمپیٹیٹرز ہوں، حریف ہوں. آپ کو پتہ ہے جب مارکیٹ میں ایک پروڈکٹ آپ لانچ کرتے ہیں تو آپ نے کچھ چیزوں کو دیکھنا ہے کہ اس پروڈکٹ کی ڈیمانڈ ہے یا نہیں ہے. کمپٹیشن اس پروڈکٹ کے حوالے سے بہت زیادہ تو نہیں ہے، کمپیٹیٹرز نہیں ہیں، کیونکہ یہ اچھی چیزیں ہیں، یعنی کہ یہ بہت بہترین چیزیں ہیں. ایسے انسان سیکھتا بھی ہے. ایک اچھی پروڈکٹ کی تلاش کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، مگر ایک پروڈکٹ بیچنے والا اگر اچھے طریقے سے تحقیق اور چھان بین کرے تو ایک اچھی پروڈکٹ کو آسانی سے تلاش کیا جا سکتا ہے. یہاں پر آپ کو کچھ باتیں اور بھی ذہن میں رکھنی ہیں. وہ یہ کہ یہ جو پروڈکٹ آپ لانچ کر رہے ہو یہ کوئی موسمی پروڈکٹ تو نہیں ہے. کچھ سیزنل پروڈکٹس ہوتی ہیں، مثلا کہ ایک سیزن میں چلی اگلے سیزن، بعض ایسی ہوتی ہیں جو ہر سیزن میں چلتی ہیں. ٹھیک ہے. اب جیسے اچھا تو آپ نے یہ اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ سال کے 12 مہینے چلے گی یا ایک خاص موسم میں چلے گی. اس کے علاوہ ایک ورچوئل اسسٹنٹ کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ اس پروڈکٹ کے لیے کتنا بجٹ درکار ہے. آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ جو پروڈکٹ ہم لانچ کر رہے ہیں اس کے لیے بجٹ کتنا درکار ہے. اس پروڈکٹ کے حوالے سے آپ کے جو حریف ہیں ان کی ریٹنگ کیا ہے اس کو بھی آپ نے آبزرو کرنا ہے. اس پروڈکٹ کے حوالے سے کتنے ریویوز ہیں ان کو بھی آپ نے، یعنی کہ آلریڈی اگر پروڈکٹ موجود ہے تو اس کے جو باقی آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں ان کے پاس کتنے ریویوز ہیں، ان کی ریٹنگ کیا ہے، اس کو بھی ورچوئل اسسٹنٹ نے آبزرو کرنا ہے. جب آپ اپنی پروڈکٹ کو لانچ کرتے ہیں تو اس پروڈکٹ کو لانچ کرنے کے حوالے سے آپ کو اپنے حریفوں سے مقابلہ بھی کرنا پڑتا ہے اور آپ کو ان سے بہتر نظر آنا پڑتا ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ آپ کو ان سے بہتر نظر آنا پڑے گا. تو بہتر نظر آنے کے لیے بسا اوقات آپ کو اپنی پروڈکٹ کی قیمت کم کرنا پڑتی ہے. بسا اوقات آپ کو کسٹمر کو کوئی لالچ دینی پڑتی ہے، کوئی پروموشن دینی پڑتی ہے. بسا اوقات آپ کو اس کو کوپن دینا پڑتا ہے. بسا اوقات آپ کو اپنے حریف کے مقابلے میں بہتر ریٹنگ اور ویوز لینے پڑتے ہیں. تو مقابلے کی دوڑ میں آپ کو تھوڑا سا ڈفرینٹ نظر آنا پڑتا ہے. تو اس کے علاوہ آپ کو کی ورڈ ریسرچ اور پروڈکٹ کے جو سرچ والیوم ہے اس کا بھی نہایت احتیاط سے جائزہ لینا ہے. اچھا ٹولز کون سے یوز ہوتے ہیں پروڈکٹ ہنٹنگ کے لیے؟ بہت سارے ٹولز یوز ہوتے ہیں. آپ پروڈکٹ کو ہنٹ کرنے کے لیے مختلف سافٹ ویئر یا ٹولز استعمال کرتے ہیں جن میں مندرجہ ذیل ٹول نمایاں ہیں. ہیلیم 10 یوز ہوتا ہے، جنگل اسکاؤٹ یوز ہوتا ہے، مرچنٹ ورڈ یوز ہوتا ہے یا وائرل لانچ یوز ہوتا ہے. بہت سارے ہیں، یہ کچھ ہیں. تو پروڈکٹ کو ہنٹ کرنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے یہ سافٹ ویئر جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں. تو پہلا جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا وہ یہ ہے کہ آپ نے اچھے طریقے سے پروڈکٹ کی چھان بین کرنی ہے. تو یہ جو چیزیں پیچھے میں نے آپ کو بتائی ہیں، ٹھیک ہے، ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے. دوسری بات، اب آپ نے پروڈکٹ کو تلاش کر لیا، سرچ کر لیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلا جو مرحلہ آتا ہے، ٹھیک ہے، پروڈکٹ کہاں سے خریدی جائے گی اور کیسے امیزون کے ویئر ہاؤس میں پہنچائی جائے گی. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ خریدنی کہاں سے ہے، کیونکہ آپ نے ظاہری بات ہے ایسی جگہ سے خریدنی ہے جہاں پر آپ کو چیپ ریٹ ملے، ٹھیک ہے، تھوڑی سستی پروڈکٹ ملے. موسٹ آف دا جو لوگ ہیں وہ چائنا کا رخ ہی کر رہے ہیں کیونکہ چائنا میں پروڈکٹس کمپیریٹیولی چیپر ہوتی ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے، پروڈکٹ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے اور آپ کیا چیز لے رہے ہیں اس پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے. تو پروڈکٹ کہاں سے خریدی جائے گی اور کیسے امیزون کے ویئر ہاؤس میں پہنچائے گی، یہ دوسرا سٹیپ ہے. تو پروڈکٹ کے حوالے سے پروڈکٹ کی تلاش کے بعد دوسرا اہم مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ پروڈکٹ کہاں سے خریدنی اور کیسے امیزون کے ویئر ہاؤس پہ. تو اس کے لیے ورچوئل اسسٹنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس پروڈکٹ کا پیٹنٹ چیک کرے. پیٹنٹ کیا مطلب کیا یہ ہوتا ہے؟ پیٹنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کون اس پروڈکٹ کو بیچنے کا قانونی حق رکھتا ہے یا کس کے پاس اس کو بیچنے کا قانونی لائسنس ہے. کیونکہ اگر آپ کوئی ایسی پروڈکٹ لے لیتے ہو، ٹھیک ہے،
کسی ایسے سپلائر سے جس کے پاس اس کا قانونی لائسنس نہیں ہے تو پھر بھی آپ پرابلم میں آ جاتے ہو. تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ علی بابا جیسے متعلقہ مارکیٹ سے لگ بھگ 10 سپلائر جو ہیں وہ تلاش کرنے ہیں جو اس جیسا یا یہی پروڈکٹ بیچ رہے ہوں. تو ان سے آپ نے ان 10 سپلائرز کو سے آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے جو یہی پروڈکٹ بیچ رہے ہوں, اور پھر آپ نے ان سے نیگوشیٹ کرنا ہے. سپلائر کے ساتھ کامیاب مذاکرات کے بعد ورچوئل اسسٹنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس پروڈکٹ کو سپلائر کے پاس سے امیزون کے ویئر ہاؤس منتقل کروائے. اب مثال کے طور پر اگر آپ نے چائنا سے ایک پروڈکٹ لے لیا, تو مثال کے طور پر آپ نے کچھ جرابوں کا جوڑا لے لیا, جرابیں آپ کو ساکس جو ہیں یہ آپ وہاں سے فرض کرو کہ لے لیتے ہو, ٹھیک ہے. وہاں سے اب آپ نے اس کی شپمنٹ کروانی ہے چائنا سے ادھر امریکہ کے میں جو ویئر ہاؤس ہے وہاں پر کروانی ہے. اس مقصد کے لیے ورچوئل اسسٹنٹ کو اچھی طرح منصوبہ بندی پلاننگ بہت ضروری ہے تاکہ بنا کسی رکاوٹ کے مال چائنا یا جس بھی ملک کے سپلائر سے خریدا ہوگا وہاں سے امیزون کے ویئر ہاؤس میں پہنچ جائے اور اس کی امیزون انوینٹری ہو جائے. اچھا, خریدے ہوئے مال کو امیزون کے ویئر ہاؤس میں پہنچانے کے لیے ڈفرینٹ طریقہ کار ہیں. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ مال خرید کہاں سے رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے مال چائنا سے خریدا اور اسے امریکہ کے ویئر ہاؤس میں پہنچانا ہے, آپ اس کو چائنا سے امریکہ میں کیسے پہنچائیں گے؟ آپ چائنا سے ایک لیگل طریقہ کار ہے جسے CNF کہا جاتا ہے. اس طریقہ کار کے تحت مال امریکہ کے ویئر ہاؤس میں پہنچایا جاتا ہے. امیزون انوینٹری میں مصنوعات کو جو ٹرانسفر کیا جاتا ہے یہ سب سے بہتر طریقہ کار ہے. اسے فرائٹ فارورڈڈ کہا جاتا ہے. یہ فارورڈڈ آپ سے وزن کے حساب سے پیسے لیتے ہیں اور آپ کا مال فرض کریں کہ آپ نے چائنا کے سپلائر سے لیا تو وہاں سے ڈائریکٹ امریکہ کے امیزون کے ویئر ہاؤس میں پہنچا دیتے ہیں. وہ جو فارورڈرز ہوتے ہیں نا, کیونکہ ان کا کام کیا ہوتا ہے, فارورڈ کرنا ہوتا ہے. اس کو تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. یہ فارورڈرز کمبائنڈ شپمنٹ کے ذریعے اپنے ای فارم پر آپ کا پروڈکٹ کو بھیجتے ہیں. شپمنٹ میں ای فارم میں یہ بات ڈکلیئر کی گئی ہوتی ہے یہ پروڈکٹ کس کی اور کہاں جا رہی ہے. اچھا, فارورڈرز کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کمپنیاں جو باہر کی دنیا کو مال ایکسپورٹ کرتی ہیں, وہ اپنے مال کے ساتھ آپ کا مال بھی شپ کر دیتی ہیں. اس کو فارورڈرز اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے مال کے ساتھ آپ کا مال بھی فارورڈ کر دیتے ہیں. یہ بڑی ایک لمبی ہے, فارورڈرز کے اوپر پوری ایک ویڈیو بنانی چاہیے کہ کیسے. تو یہ لیٹر آن میں موٹی موٹی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے, کیونکہ آپ نے ان لوگوں سے رابطہ کرنا ہے جو آلریڈی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو جب ایکسپورٹ کریں گے تو اپنے مال کے ساتھ آپ کا مال بھی پہنچا دیں گے, اس کے پیسے لے لیں گے. اچھا, فرض کیجیے اگر آپ پاکستان کی کوئی پروڈکٹ بھیجتے ہیں یہاں سے اگر کوئی پروڈکٹ, تو اس کا جو ریٹ ہے وہ آج سے 6 ماہ پہلے تھا تقریباً 600 روپے ایک کلو کا, اور اگر آپ نے کم از کم 30 کلو بھیجنے ہیں. چائنا سے خرچہ جو ہے یہ ڈائریکٹ امریکہ کا $6.5 ایک کلو کا ہے, جو ڈائریکٹ چائنا سے امریکہ جائے گا بائی ایئر. اور 8 سے 10 دن لگتے ہیں, سوری یہاں ڈالر لکھے ہوئے, 8 سے 10 دن لگتے ہیں اگر آپ بائی ایئر بھیجتے ہیں پروڈکٹ چائنا سے امیزون کے ویئر ہاؤس امریکہ کے اندر نا. تو تقریباً یہ دن کتنے لگتے ہیں, 8 سے 10 لگتے ہیں دن. جبکہ اس کا ایک اور طریقہ کار بھی ہوتا ہے, بحری جہاز کے ذریعے بھجوا سکتے ہیں, مگر اس میں 30-40 دن لگ جاتے ہیں اور آپ کا خرچہ خیر کم آتا ہے, 1 کلو پر $2 سے $3 آئے گا. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پرائورٹی کیا ہے, پیسہ کتنا ہے, بجٹ, یہ سب کچھ آپ نے اس میں دیکھنا ہے. تو یہ ریٹس جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ چینج بھی ہو سکتے ہیں. ممکن ہے کہ اس وقت ریٹس کچھ اور ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے ریٹس لے لینے ہیں ان ایکسپورٹر سے. تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ پروڈکٹ کی فہرستیں تیار کرنا. لسٹنگ بھی تو آپ نے کرنی ہے نا, پروڈکٹ آپ نے لے لی, اس کی لسٹنگ کرنی ہے. تیسرا مرحلہ پروڈکٹ کی لسٹنگ کیسے کرنا. جب چونکہ پروڈکٹ زیادہ تعداد میں ہوتی ہے اس لیے تیسرا مرحلہ مصنوعات جو آپ نے پروڈکٹ بائی کیا اس کی لسٹنگ آپ کرتے ہیں. ویسے تو دوسرے مرحلے پر ہی ورچوئل اسسٹنٹ کیا کرتا ہے کہ SN کوڈ حاصل کرنے اور امیزون سے تصدیق حاصل کرنے کے ڈمی لسٹنگ کر لیتا ہے. اس مرحلے پر اسے لسٹنگ کے ٹائٹلز, ڈسکرپشنز میں مناسب پروڈکٹ سے متعلق الفاظ استعمال کرنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. کانٹینٹ آپ نے بھی کانٹینٹ بھی لکھتے ہو یا لکھوا لیتے ہو, ڈپینڈز. اور اچھی اور مؤثر لسٹنگ کے لیے مصنوعات کی مناسب تصاویر بھی لینا ہوتی ہیں. یہ بھی آپ نے بڑا یاد رکھنا ہے کہ وہاں سے اب یہ سارا کچھ بھی آپ نے یہ تیسرے مرحلے میں کرنا ہے. لیکن یہ ورچوئل اسسٹنٹ سیکنڈ سٹیج میں یہ سٹارٹ کر دیتا ہے معاملات.
ورچوئل اسسٹنٹ اپنے کلائنٹ کو اپنے برانڈ جو ہے وہ اس کو ٹریڈ مارک کرنے اور امیزون کے ساتھ برانڈ کی رجسٹری کروانے میں بھی سہولت فراہم کرتا ہے تاکہ ہائی جیکر سے بچا جا سکے. تو یہ بھی کام جو ہے ورچوئل اسسٹنٹ کا ہوتا ہے. چوتھا جو مرحلہ ہوتا ہے اس میں آرڈر کو مینیج کیا جاتا ہے. اب آپ نے بنیادی طور پر پروڈکٹ کو کیا کیا، پروڈکٹ کو آپ نے فائنڈ کیا، اس کے بعد سپلائر سے بات کی، وہاں سے مال اٹھایا اور آپ نے امیزون کے ویئر ہاؤس میں پہنچا دیا. اب آرڈر آیا ہے تو چوتھے مرحلے ورچوئل اسسٹنٹ اس پروڈکٹ کے متعلق جو امیزون کے ویئر ہاؤس میں موجود ہے اس کے مطلب جو بھی آرڈر آئے گا اس آرڈر کو مینیج کرے گا. اچھا، اس میں اب دو قسم کے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، ایف بی ایم اور ایف بی اے. یہاں پر میں ایف بی ایم کی بات کر رہا ہوں کہ جس میں وہ سارا کچھ خود ہی کرے گا. ورنہ ادروائز اگر آپ امیزون کے ویئر ہاؤس میں پہنچا دیتے ہیں اور اگر آپ ایف بی اے ماڈل یوز کرتے ہیں تو سارا کچھ شپمنٹ، ریفنڈ، میل کرنا سب کچھ وہ خود کرے گا ایف بی اے ماڈل اگر آپ یوز کرتے ہیں تو. لیکن اگر آپ ایف بی ایم ماڈل یوز کر رہے ہیں تو اس صورت میں جب بیچنے والا پروڈکٹ بیچنے کے لیے ایف بی ایم ماڈل اگر استعمال کر رہا ہو تو وہ کسٹمر جو اس پروڈکٹ کو خریدے گا ورچوئل اسسٹنٹ کے ساتھ کورسپونڈنس بھی میل کرے گا، شپمنٹ کرے گا، سارا کچھ وہی کرے گا. یہ ایف بی ایم ماڈل کے لیے ہے. لیکن شروع میں آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ایف بی اے ماڈل ہی یوز کریں کیونکہ پروڈکٹ یہ بڑا ایک ہیکٹک سی جاب ہو جاتی ہے. اٹ ڈپینڈس کہ آپ کون سا رول پلے کر رہے ہو. لیکن میں ورچوئل اسسٹنٹ کے کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایف بی ایم ماڈل یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، فلفلمنٹ بائی مرچنٹ، تو اس میں وہ سارا کچھ جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ ورچوئل اسسٹنٹ کی ہوتی ہے. ورچوئل اسسٹنٹ بنیادی طور پر کورسپونڈنس کر رہا ہوتا ہے جس نے آرڈر دیا ہوتا ہے کسٹمر کے ساتھ. اس کے علاوہ ورچوئل اسسٹنٹ جو ہے وہ کسٹمر سپورٹ کا ذمہ دار ہوتا ہے جس میں سے خریدار کے تمام سوالات کا جواب دینا ہوتا ہے اور پروڈکٹ کی واپسی اور رقم کی واپسی کا متعلق ای میلز کا. مثال کے طور پہ آپ پروڈکٹ بھیجتے ہو، اسے پسند نہیں آیا، وہ ریٹرن کرنا چاہتے ہو، تو وہ سارا کچھ ورچوئل اسسٹنٹ کا کام ہوتا ہے. تو یہ چوتھی جو سٹیج ہے کہ آرڈر کو وہ مینیج کرتا ہے. آرڈر کے جب آرڈر آپ مینیج کرتے ہو تو کیسے کرتے ہو؟ ای میلز آئیں گے، جائیں گے، شپمنٹ کرو گے، پیکنگ کرو گے، یہ سب کچھ پھر اسی کا. یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ رول کتنا کسی سیلر کے ساتھ پلے کر رہے ہیں. اٹ آل ڈپینڈس. کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایک یعنی کہ کلیئر کٹ نہیں کہی جا سکتی. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ رول کون سا پلے کر رہے ہو. پانچواں جو مرحلہ ہوتا ہے وہ امیزون کیسز اور رپورٹ ہینڈلنگ ہوتا ہے. ورچوئل اسسٹنٹ کا کام جو ہے پانچویں مرحلے میں اگر اس پروڈکٹ کے متعلق کوئی کیس ہے یا اس کے متعلق کوئی رپورٹ ہے تو اس رپورٹ کو ہینڈل کرنا بھی ورچوئل اسسٹنٹ کا کام ہے. اس مرحلے میں ورچوئل اسسٹنٹ کو شروع سے آخر تک خریدار کے متعلق جو مسائل ہیں اور جو سوالات ہیں اس کا بھی جواب دینا پڑتا ہے. اس مرحلے میں ورچوئل اسسٹنٹ کو سیلز رپورٹ اور بزنس رپورٹ بھی تیار کرنی پڑتی ہے. سیل کی رپورٹ، ظاہر بات ہے سیل کتنی ہوئی ہے، بزنس جو کر رہے ہو سکتا ہے آپ کو اس نے سارا کا سارا اپنا سیلر ڈیش بورڈ دے دیا ہو تاکہ آپ اس کو مینیج کرو. تو پھر آپ نے سیلز رپورٹ بنانی ہے، بزنس رپورٹ، سارا کچھ آپ نے تیار کرنا ہوتا ہے. اگر اس کا کلائنٹ ایسے پی پی سی رپورٹ مہیا کرنے کا کہتا ہے تو اسے وہ پی پی سی رپورٹ بھی مہیا کرنی ہوتی ہے ورچوئل اسسٹنٹ کو نا. چھٹا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پروڈکٹ کو لانچ کرنا اور اس پروڈکٹ کی رینکنگ کو بہتر بنانا. چھٹے مرحلے پر کیا کرتا ہے ورچوئل اسسٹنٹ؟ ظاہری بات ہے آپ نے پروڈکٹ لانچنگ بھی کرنی ہے اور پروڈکٹ کی رینک کو بھی بہتر بنانا ہے. یہ بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے. تو اس پر پروڈکٹ کی رینکنگ کو بہتر بنانے کے مختلف ٹولز اور سافٹ ویئرز کا استعمال کرتا ہے. اس مقصد کے لیے جب انوینٹری امیزون گودام میں پہنچتی ہے تو پروڈکٹ کو لانچ کرتا ہے. لانچنگ ہو گئی، پروڈکٹ کی لانچنگ کرنے اور اس کی درجہ بندی کرنے میں، رینک کرنے میں کو بہتر کرنے کے لیے مختلف قسم کے ٹولز اور سافٹ ویئرز استعمال ہوتے ہیں جس میں ہائپر لانچ اور بیمبو لانچ سر فہرست ہیں. اس مرحلے میں ورچوئل اسسٹنٹ پروڈکٹ کی رینکنگ کو بہتر بنانے کے لیے پی پی سی کیا ہے؟ بنیادی طور پہ پر کلک، فیس بک پر اشتہارات دیتا ہے، وی وی آئی اوز، مینی چیٹ ٹولز یا اس طرح کے اور پلیٹ فارم یوز کرتا ہے. ظاہری بات ہے اس نے پروڈکٹ کو لانچ کرنا ہے، اس کو رینک بھی کروانا ہے، رینکنگ بھی کروائی جاتی ہے. ساتواں مرحلہ پروڈکٹ کو امیزون پر ایڈورٹائز کروانا، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے.
لاسٹ اسٹیپ جو ہے 7ویں اور آخری مرحلے میں ورچوئل اسسٹنٹ اس پروڈکٹ کو امیزون پر ایڈورٹائز کرتا ہے. اس مرحلے میں پروڈکٹ ایڈورٹائز کرنا کہ اشتہارات چلوانا. تو 7ویں اور آخری مرحلے ورچوئل اسسٹنٹ پروڈکٹ کو امیزون پر ایڈورٹائز کرتا ہے. اس مرحلے میں پروڈکٹ کی فروخت کی رفتار کو بہتر کرنے کے لیے پی پی سی مہم شروع کرنا ہوتی ہے. پی پی سی کیا ہے؟ پی پی سی ہوتا ہے پے پر کلک. اس موقع پر امیزون کو اشتہار کے ہر کلک پر ادائیگی بھی کرنا ہوتی ہے. امیزون پر 2 قسم کی کمپین چلائی جاتی ہے. مینول پی پی سی کمپین ہوتی ہے اور آٹو پی پی سی کمپین ہوتی ہے. پہلے آٹو پی پی سی کمپین چلائی جاتی ہے اور پھر پی پی سی کو مینول طور پر چلایا جاتا ہے. یہ ہم سیکھیں گے. مجھے بعض چیزوں کا اتنی ڈیٹیل میں نہیں پتہ. جو موٹی چیزیں مجھے پتہ ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں اور جسٹ فار شیئرنگ پرپز بتا رہا ہوں. تو ان 7 مراحل سے گزر کر پروڈکٹ کو امیزون پر لانچ کرتے ہیں. اس میں پھر بہت کچھ ہے. اگر آپ جو اس میں ڈیپتھ میں جائیں گے نا، ایون جو پروڈکٹ ہنٹنگ ہے، پروڈکٹ ہنٹنگ کے لیے رینکنگ کے لیے کچھ ٹولز اور یوز ہوتے ہیں. تو بہت کچھ ہے. تو یہ 7 سٹیجز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس میں ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ آپ کا کیا رول ہے، آپ کیا کرتے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے. تو دیٹس آل میرے پارٹ پہ. باقی میری کلاس کل ہے، تو اس کلاس میں ہم مزید سیکھیں گے، مزید کوسچن کریں گے کہ پروڈکٹ ہنٹنگ کے متعلق. تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کسی دوست کے ساتھ شیئر کر دیجیے. دیٹس آل. تھینک یو ویری مچ.